علی چلے لوگ جلے. کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں غرور ہے، کہا رسالت مجبور ہے اور خدا کو یہی منظور ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا، زندگی کو خلق کیا. کیوں؟ تاکہ وہ یہ دیکھے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ تم میں سے احسن یعنی اچھا عمل کرنے والا کون ہے. آیت میں اکثر و عملہ نہیں ہے. اگر آیت میں ہوتا اکثر و عملہ تو ترجمہ ہوتا کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے. یعنی نگاہ اللہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹٹی پر نہیں ہے. اللہ کی نگاہ عبادت کی کوالٹی پر ہے، کوانٹٹی پہ نہیں ہے. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لمبی لمبی نمازیں ہوں، لمبے لمبے روزے ہوں، ہر سال موسم حج میں حج ہو، اگر کمال خلوص میں نہیں ہے تو منہ پہ مار دیا جائے گا. اور چھوٹی عبادت ہی کیوں نہ ہو، اگر کمال خلوص کی منزل پر ہے تو علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہو جائے. ایک ضربت نگاہ اللہ عبادت کی کوالٹی پر ہے. احسن و عملہ کہ عمل اچھا کس کا ہے، کوانٹٹی پہ نہیں ہے کہ عمل زیادہ کس کا ہے. ٹھیک؟ تو اب ہوں گی لمبی لمبی نمازیں، ہوں گے لمبے لمبے روزے، ہوگا ہر سال موسم حج میں حج، ہے نا، لیکن اگر کمال خلوص پہ نہیں ہے تو اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور چھوٹی ہی عبادت کیوں نہ ہو لیکن اگر کمال خلوص کی منزل پر ہے تو پھر ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے. یہ میں نے جملہ آپ کے لیے بدلا ہے، شاعر اہل بیت ہے نا، تو جان کے میں نے آپ کے لیے جملہ بدلا ہے کہ پھر ایک ضربت میں وقت کتنا لگتا ہے. تو کہ بھائی یہ ضربت والی جو عبادت ہے نا، اس کا تعلق ہے فروع دین سے، جہاد سے. کس سے ہے بھائی؟ فروع دین سے، جہاد سے، ہے نا. اور نبی نے جب عمر ابن عبد ود یا عبد ود کو قتل کر کے علی پلٹے، اچھا اس دن پلٹے ہیں نا، تو علی کے چلنے کا انداز بھی ذرا مختلف تھا. کچھ مسلمانوں کو وہ انداز پسند نہیں آیا، دوڑ کے رسول کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج علی کے چلنے کا انداز عجیب ہے. کہا بھائی کیسے چل رہے ہیں؟ کہا ویسے چل رہے ہیں جیسے ہلکی پھوار میں بھیگا ہوا شیر چلتا ہے. جیسے ہلکی پھوار میں بھیگا ہوا شیر چلتا ہے نا. اور اگر اس کو شاعرانہ انداز میں کہو گے تو میں جملہ بدل دوں، علی چلے لوگ جلے. کسی نے کہا یا رسول اللہ علی کی چال میں غرور ہے، کہا رسالت مجبور ہے اور خدا کو یہی منظور ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ سنتے جائیے گا. ٹھیک؟ عمر کے مار کر پلٹے ہیں نا، تو اس وقت کہا تھا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت خندق کے دن، ایک ضربت 25-50 نہیں، علی کی ایک ضربت خندق کے دن جنوں اور انسانوں کی عبادتوں سے افضل ہے. ایک ضربت جنوں اور انسانوں کی عبادتوں سے افضل ہے. ضربت کا تعلق ہے جہاد سے، ہے نا. اور جہاد 6 درجے کی عبادت ہے. جہاد بھائی اول نماز، دوسرے روزہ، تیسرے حج، چوتھے زکوٰۃ، 5ویں خمس، 6 جہاد. تو جہاد ہے 4 درجے کی عبادت. تو جس کی 4 درجے کی عبادت جن و انس کی عبادتوں سے افضل ہو، اس کی پہلے درجے کی عبادت کیا ہوگی؟ کبھی اس اینگل سے بھی تو سوچو. تو اس وقت نبی نے فرمایا کہ علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین جن اور انس، یہاں ثقلین کے معنی جن و انس ہے. وہ جو انی تارکن فیکم الثقلین ہے کتاب اللہ و اطرت اہل بیت، وہاں پہ ثقلین کے معنی ہے 2 برابر کی وزنی چیزیں. ثقلین 2 برابر کی وزنی چیزیں، 2 برابر کی. جہاں مزاج ایک ہو، طینت ایک ہو، وہاں پہ یہ بین لگتا ہے. تم نے ظہر اور عصر کو ملا کے کہا ظہرین، مغرب اور عشاء کو ملا کے کہا مغربین، یہی کہا نا. اچھا تو ظہر اور مغرب کو ملا کے ظہرین کہہ دو، کہا کہ نہیں مزاج الگ ہے، وہ دن کی عبادت ہے، یہ رات کی عبادت ہے. تو جہاں مزاج ایک ہو
وہاں پہ یہ بیل لگتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ حسن اور حسین کو ملا کے کہا حسنین. بھائی یہ مجلس بھی تو اسی سلسلے سے ہے نا، حوالے سے رسول اللہ اور امام حسن کے حوالے سے. اب جانا تو وہی ہے لیکن بڑا تیزی کے ساتھ جانا ہے، اس سے کہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. اور تاخیر سے پہنچا میں، مجھے یہاں پر 9:10 کم پر یا 8:45 پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن تاخیر ہو گئی. تاخیر ہو گئی کیوں ہوئی وہ آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن حیرانی ہے کہ بانی مجلس نے مجھ سے تاخیر کا سبب نہیں پوچھا. حالانکہ دستور یہی ہے کہ تاخیر ہو جاتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں بھائی تاخیر کیوں ہوئی، دیر کیوں ہوئی. بھائی یہی تو ہوا تھا کہ نبی نے حجۃ الوداع کے فوراً بعد علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، غدیر خم میں لا کر تاخیر کی تاکہ جب مسافر گھروں کو پلٹ کے جائیں تو ہر گھر کا مسافر ہر گھر کا فرد پوچھے کہ بھائی دیر کیوں ہوئی، تو کہنے میں آسانی ہو جائے کہ بھائی ہم کیا کریں، رسول علی کی مولائیت کا اعلان کر رہے تھے.